بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہ متعلق ہے بدعویٰ سورت تخصیص بعد تعمیم، تخصیص بعد تعمیم، اوپر تعمیم ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور اب حضرت موسیٰ کی دعوت بیان ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات، مقصد بعثت موسویہ یہ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد کرا ان کو اللہ کے خاص دن، بایام اللہ سے مراد نعم اور نکمت والے دن، نعم اور مصائب والے دن، یعنی وہ دن کہ ایک قوم پہ عذاب ہوا دوسرے کو انعام ملا۔ نیچے لکھا ہے نعمت اور نکمت والے دن، بے ایام اللہ، ذکرہم، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تذکیر، تذکیر بے آلاء اللہ بھی، بے ایام اللہ بھی، یہ حضرت شاہ صاحب کی وہ اصطلاح ہے۔ تو ایام اللہ سمجھیں، یہ جتنے روافض اور بریلر ہیں یہ جتنے دن مناتے ہیں، کوئی 10 محرم کا ماتم، ربیع الاول اور یہ تہوار جتنے، تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے، ذکرہم بے ایام اللہ، تو ایام اللہ کیا ہیں؟ جس دن کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، یا کوئی بڑی نعمت ملی، یا کوئی عذاب آیا، یہ تو ہے صغرا۔ کبرا یہ ہے کہ آپ بتائیں جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی اس سے بھی کوئی بڑا انعام ہوا ہے؟ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے، دوسروں نے کہا آپ بتائیں حضرت حسین کی شہادت سے بڑا بھی کوئی حادثہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کی جیسی شخصیت شہید ہو، اس سے بڑا حادثہ کیا؟ لہذا انہوں نے کہا 12 ہم منائیں گے، انہوں نے کہا 10 ہم منائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے صرف گھوڑا نکالا اور بریلویوں نے ساتھ ٹانگا بھی جوڑ دیا۔ ہاں، وہ صرف گھوڑے والے ہیں، انہوں نے گھوڑے کے ساتھ ٹانگا بھی جوڑا ہوا ہے۔ ٹانگا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ انہاں خالی گھوڑا کڈا انہاں ٹانگا نال جوڑیا، انہاں خالی گھوڑا کڈا انہاں ٹانگا نال جوڑیا، یہ بھی ملا دیا۔ تو یاد رکھو ذکرہم کا معنی منانا نہیں ہے، یہ تحریف ہے۔ ذکرہم کا معنی تذکیر، یاد کرانا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ یعنی مسئلہ مانے جو حوادث کے دن ہیں، جب قوموں پہ عذاب آیا، بعض قوموں کو نجات ملی، یہ وہ یادگار دن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ توحیدیوں کو نجات ملتی ہے اور مشرک ڈوب جاتے ہیں، مشرکوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا مقصود ہے، منانا مقصود نہیں ہے۔ بے ایام اللہ، ایام اللہ پر کہیں حاشیہ بھی ہوگا، ہاں، اوحی اللہ الیہ، چلو یہ ہو گیا، یہ صرف ایام اللہ کا ذکر ہے۔ ان فی ذالک، بے شک ان ایام اللہ میں، لآیات، البتہ کئی عبرتیں ہیں، لکل صبار، مستفیدین من الآیات، واسطے ہر بہت بڑے صبر کرنے والے کے لیے مصیبت میں، اور بہت بڑے شکر کرنے والے کے لیے نعمت میں، جو نعمتوں میں بہت شکور ہے اس کے لیے۔ کیوں کہ ان ایام میں نعمتیں بھی ملی ہیں، ان ایام میں مصائب بھی اترے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بقائے دنیاوی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو،
اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ شکر کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، عرفان الاحسان ونشرہ، یہ جامع معنی ہے۔ شکر یہ ہے کہ عرفان الاحسان ونشرہ، احسان کو پہچان کر اس کو بیان کرنا، اس کو بیان کرنا، نشرہ۔ اور دوسرا ہے شکر الرضا بالیسیر، تھوڑی چیز پہ راضی ہونا، تھوڑی چیز ملے دل خوش ہو جائے، یہ کیا ہے؟ شکر۔ الرضا بالیسیر ومن ذالک فرس شکور، شکر گزار گھوڑا۔ شکر فرس شکور اس کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے گھاس پہ راضی ہو جائے، فرس شکور۔ ہاں بھائی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو ان پر تمہارے ہیں، یہ پڑھی ہیں آپ نے پہلے بھی، جبکہ نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یا وَيُذَبِّحُونَ میں اشارہ ہے، سوء العذاب ذبح ابنا بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی مار پٹائی بھی تھی، اور سارا دن کام لینا بھی تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ان میں ایک خصوصی ذکر کی، یذبحون، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، یستخدمون، اور نوکرانیاں بناتے تھے تمہاری زنانیوں کو، وفی ذالکم، اور اس عذاب یا انجام امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، یہ عطف ہے نعمت اللہ پر، اور جب کہ اس صاف اعلان کیا، اذن تعزن، تعزن تفاعل پر ہے، اور اس میں مبالغہ والا معنی ہے، صاف اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن بَحَدْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا، یعنی بَحَدْتُمْ، اگر تم نے میری توحید مانی ہے۔ بڑا شکر ہے توحید ماننا، کیونکہ شکر کا معنی ہوتا ہے نسبت النعمت الی المنعم، نسبت النعمت الی المنعم، منعم کی طرف نعمت کی نسبت کرنا، اسی کا نام توحید ہے کہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تو یہی کہا جائے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ جو نعمت بھی ملی تو منعم اللہ، یہی نسبت کا نام توحید ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن بَحَدْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا یعنی تم نے توحید مانی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ تحقیق میں بڑھا دوں گا تمہیں دنیا میں یا آخرت میں۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر کہتے ہیں یعنی شکر سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موجود میں برکت پڑ جاتی ہے، مفقود شکار ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک عذاب میرا بہت سخت ہے، یعنی نعمتیں چھین لوں گا